پیشی کی نماز کہتے ہیں، اصل کی نماز کو دیگر، پیشی اور دیگر حدیث میں ہے؟ بولو تو صحیح آپ، پیشی پے سے ہے، پے عربی میں ہے، دیگر میں ڈال ہے، عربی میں ڈال ہے، پیشی اور دیگر کیوں پڑھتے ہو؟ اب یہی جواب دو گے نا حافظ صاحب، ظہر کی نماز کو ہم اپنی علاقائی زبان میں پیشی بولتے ہیں اور اصل کو ہم دیگر کی نماز بولتے ہیں، تو یہ نام ہم نے رکھے ہیں، اصل موجود ہے، تو نام بدلی کرنے سے کام غلط نہیں ہوتا۔ تو بھائی اب میرا بھی جواب سنو، ساتہ، چہلم، کل، برسی، 11ویں، 12ویں، چھمائیدہ ختم، سالانہ ختم، یہ نام ہم نے رکھے ہیں، ان سب کی اصل ہے اصال ثواب۔ سب کی اصل کیا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو گے آج آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، یہاں سے ہلکے ہو کے جاؤ گے، اور میرا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے، آپ کے ذہن میں اس سلسلے میں جو سوالات جنم لیتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے بیان میں ہی سارے کلیئر ہو جائے آج۔ ساتہ، چہلم، کل، برسی، 11ویں، 12ویں، یہ نام ہم نے رکھے ہیں، ان سب کی اصل کیا ہے؟ اونچی بولو یار، اور اونچی آواز سے بولو۔ آپ نے جب ہے سارے ثواب تو نہ کیوں علیحدہ علیحدہ رکھے ہیں؟ تو بھئی ایک ہوتا ہے ایبریویشن، مخفف، جیسے پی فار پاکستان، پاکستان لکھنے کے بجائے خالی پی لکھ دیتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو بھائی میں کہتا ہوں بھائی پرانا ختم ہے، اب پوری تفصیل بتلانے کی ضرورت نہیں، پتہ چل گیا بھائی کو کل ہی فوت ہوا ہے، 10ویں دا ختم ہے بھائی 10 دن گزر گئے، چلیے اس میں نہ 1.25 مہینہ گئے، چھمائی دا ختم ہے بھائی 6 مہینے، سالانہ ختم ہے سال گزر گیا ہے۔ یہ تفصیل بتلانے کے بجائے سے نام سے بھائی یہ 11ویں شریف کی نیاز ہے، اس کا مطلب اس کا تعلق غوث باغ کے ساتھ ہے، 12ویں شریف کا مطلب سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا ہے۔ یہ نام اس لیے رکھے کہ پوری تفصیل بتلانے کے بجائے نام سے ہی پتہ چل جائے۔ یہ نام ہم نے رکھے، ان سب کی اصل کیا ہے؟ جی بولو یار، آپ کہیں گے اصال ثواب کا کیا مطلب ہے؟ تو بھائی اصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، ثواب کا مطلب ہے نیکی، نیکی کسی کو پہنچانا۔ جیسے ہم تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، لنگر کھلاتے ہیں، ان سب کاموں میں کوئی گناہ کا کام ہے؟ جی ہم آخر میں کہتے ہیں یار سارے نیکیاں دے کماں دا ثواب جڑا تو سان دیتا وے اسی اپنی طرفوں فلاں کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ جی بولو۔ اچھا کچھ بندے اس کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، جڑا بندہ مر گیا اس کی نیکیاں اس کے ساتھ، ہمارے ساتھ، ہم مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یہ مولویوں نے سب کھانے پینے کے ڈھونگ رچائے ہوئے، مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ساڈیاں نیکیاں ساڈے نال، انہاں نال، اسی مرن والے نے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو بھائی ہمارا عقیدہ ہے ہم پہنچا سکتے ہیں، ہم فائدہ۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ لو یار میں مسجد میں بیٹھا یہ بات کہہ رہا ہوں، میری ایک دلیل کو بھی کوئی رد کر دے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ ایک دلیل کو میری رد کوئی کر دے، صرف جو منہ مانگے گا انعام دیا جائے گا، اور اگر نہیں رد کر سکتا تو آج اپنے عقائد کو درست کر کے یہاں سے اٹھو۔ یار میں آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، میں صرف یہی کروں گا اپنے ایمانوں کو مضبوط، یہ نہیں ساری دنیا ایک طرف ہو اور تم مرزا کے پیچھے لگ کر سب کو غلط کہہ رہے یار۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جلوہ فروز ہے۔ ایک جنازہ قریب سے گزرا، صحابہ کرام میں چھ مکویاں شروع، یار یہ کہڑا جنازہ ہے؟ اے فلانے دا۔ اچھا یار اس بندے دا تے اخلاق چنگا نہیں تھا،
یار لوگ اس سے تنگ ہی رہتے تھے یار، لوگ بیزار، ماں باپ کا بھی ادب نہیں کرتا تھا یار، پڑوسی اسے بڑا تنگ تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اکثر نہیں نکلا وجبت، کیا نکلا؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، پھر 6 میں گئے، یار کہتا جنازہ فلانے نہ، او یہ تو بڑا متقی بری یار، جب دیکھو نماز پڑھتا ہے، کبھی قرآن پڑھ رہا ہے، کبھی نوکر نیکی کی دعوت دے رہا ہے، یار اس کے ماں باپ بڑے خوش تھے، پڑوسی اس سے بڑے مزیدار بڑا خوش تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرمایا وجبت، اس پر واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا پہلے پہ دوزخ، دوسرے پہ جنت۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا ہی حرف آخر ہے، لیکن حکمت دریافت کرنے کے لیے پہلے پہ دوزخ دوسرے پہ جنت کیسے واجب ہو گئی؟ فرمایا جب پہلا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار نہ کیا۔ جو مخلوق کے نزدیک برا ہو جائے وہ رب تعالیٰ کے نزدیک بھی برا ہو جاتا ہے۔ The voice of the people is the voice of God۔ جو مخلوق کے نزدیک برا ہو گیا رب کے نزدیک بھی برا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ واجب کر دی۔ جب دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا۔ جو مخلوق کے نزدیک اچھا ہو گیا وہ رب کے نزدیک بھی اچھا ہو گیا، رب نے اس پر جنت واجب کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یار کس قدر ظلم کی بات ہے، ساری دنیا داتا صاحب کو اللہ کا ولی کہہ رہی ہے، اور مرزا کہتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو مرزے کے پیچھے لگ کے سب کو برا کہہ رہے ہیں۔ تجھے سرکار کے فرمان کا بھی احساس نہیں ہے؟ ارے شرم کا، جس کو سارے اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں، جس اکیلے مرد کلندر نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا، تو ان کی شان میں بھونک رہا ہے؟ تو تھوڑا سا غور تو کر، اپنی نسل تھوڑی سی اوپر لے کے جا، دادا پردادا آگے جائے گا، کوئی بت کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی مرتد ہے، ارے ان اللہ کے ولیوں نے ہی ان کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اور جس کی آگے جا کے تو پیدا ہوا۔ اللہ حضرت نے تو پھر کمال بات کہی، فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے۔ اب جو بندہ کہتا ہے زندہ بندہ مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، میری پہلی دلیل، مرنے والے کی نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ نماز جنازہ کون پڑھتا ہے؟ جو زندہ ہے۔ کس کی پڑھ رہا ہے؟ جو فوت ہو گیا ہے۔ اور زندہ بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے اللہم اغفر لحینا، یا اللہ جو زندہ اس کو بھی بخش دے، جو فوت ہو گیا اس کو بھی بخش دے۔ اگر میری دعا سے، زندہ بندے کی دعا سے مرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچتا، نماز جنازہ کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، ایک اور دلیل عرض کروں۔ ہم ہر نماز میں ہی ایصال ثواب کرتے ہیں۔ جب اتحیات میں بیٹھ کے کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یار اگر میری دعا سے فائدہ نہیں پہنچتا، نماز میں یہ دعا کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ ابھی بھی تسلی نہیں، ایک اور دلیل عرض کر دوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے۔ حج کی قسموں میں ایک قسم ہے حج بدل۔ کیا ہے جی؟ جی بولتے ہو یار، حج بدل کیا ہے؟ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، میں والد صاحب کی طرف سے حج کرنا چاہوں، اس کو کیا بولیں گے؟
آج زندہ بندہ کر رہا ہے، مرنے والے کو فائدہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ اگر نہیں پہنچتا تو حج بدل کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ ابھی بھی تسلی نہیں یار، ایک دلیل ایسی دوں خدا کی قسم آپ کو عقیدے پہ رشک آئے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا سچا عقیدہ عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی منڈی سے 2 بکرے لاؤ۔ کتنے لاؤ؟ انہوں نے لا کر پیش کر دیا۔ یاد میں 2 کیوں منگوائے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے سرکار کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی، پوچھیں گے تو حکمت کا پتہ چلے گا۔ یار 2 کیوں منگوائے ہیں؟ فرمایا ایک اپنے نام کی قربانی کروں گا، ایک اپنے امتیوں کے نام کی قربانی کروں گا۔